والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين نہیں بلکہ کرام تاں پھر انہاں دیاں محتاج ہو جاتی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کوالٹی پیدا کر دیتا ہے کہ جو زبان چکڑ دیندے نے اللہ تعالیٰ انہوں قبول فرما لے میں پچھلے جمعہ حدیث قدسی سنائی سی تو انہوں کہ اللہ دا جڑا قرب حاصل کرے اللہ فرماندہ میں اودی زبان بن جانا میں اودی اکھاں بن جانا میں اودی کن بن جانا میں اودی ہاتھ بن جانا میں اودی پیر بن جانا یعنی یہ تو مراد ہے کہ جیڑا کام ہمیں کرتا ہے وہ اللہ دی مطابق اللہ دی ذات خالی نہیں کرتا مثلا کہ اللہ فرماندہ زبان ہوتی ہے بولنا میں بلکہ دی تصدیق باب بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی آپ فرماندے میں جیتے تو میں اوہ اندر سمجھا تے پھر مقید جانا اوہ جیتے تو میں باہر سمجھا میرے اندر کو سمانا اندر تو ہے کہ باہر تو ہے او تن وچ تو ہے کہ من وچ تو ہے او تمہیں تو ہے کہ میں بھی تو ہے کہ جب اللہ کون نمانا جدوں ہے یو زبان ہو دی بولنا میں کان ہو دے سننا میں اس واسطے آکھیا گیا کہ لوکی شرک نہ کرنا لوکی مشرک نہ ہو جان کہ اللہ تعالیٰ شریک ہے تے جیڑا لا شریک ہے وہ دا کوئی شریک نہیں ہو سکتا کئی بندے شعر پڑھ دینا درود آل محمد کی ہیں یہ برکتیں کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے تو میں کہنا ہونا اللہ دے بندے ہو لا شریک ہی رہن دے درود پڑھن میں تے بھیجنے بڑا فرق ہوتا ہے اللہ درود بھیج دے پڑھنے اسی اللہ پڑھن تو پاک پھر شریک میں ہو گیا اگر اسے درود نو اللہ دی طرف راجے کرانگے نا تیرے تو مراد رحمت بھیج دے تے جے اپنی طرف کرانگے تیرے تو مراد ایسی پڑھنے اپنی عاقبت واسطے اللہ ساڑھے عمال سدھے کر دے ساڑھے تے کرم ہو جائے تو بابا جی بلے شاہ فرماندے نے سب کوئی تیرے اندر ہے تو جو ہے نا سب کچھ تیرے اندر ہے اس واسطے سوچ لب اے دل رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی تھی ایک باری اندر وڑ کے تو ویکھو نا من عرف نفسہ بالفنا فقد عرف ربہ بالبقاء جس نے اپنے نفس کو پہچانا جس نے ختم ہو جانا ہے پس اس نے اپنے رب کو پہچانا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے
صرف اللہ دی ذات باقی رہن والی باقی ہر شے مک جان رب فرمایا جن نے اپنے نفس کو پہچان لیا بس انہیں اپنے رب کو پہچان لیا تے جن نے رب پہچان لیا وہ ہوئی مقام ولایت پہ پہنچ سکتا اللہ دی معرفت تو بغیر اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا تو ایسا ناممکن ہے رب دی معرفت ضروری ہے عرفان ضروری ہے میں تے ایک مثال دے طور تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر دے تاجدار دی گل کر لی میں دلیل دے طور تے گل کرن لگا دلیل دے طور تے توجہ کرے جنی دیر تک قرب نہ حاصل ہوئے بندہ ولایت دے مقام تے نہیں پہنچدا میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی توجہ کرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ جدوں مرید ہون واسطے اپنے پیر صاحب دے بارگاہ وچ گئے انہاں کیا بیٹے اے تینوں پھر دیتا ہے ادا وظیفہ کرنا شروع کر دے آپ نے وظیفہ شروع کیتا ہے کئی مہینے گزر گئے حضرات پیر نے بلایا اے بیٹا معین اور آیا اے پترا کتوں تک وے سسنا پھر بلایا پوچھا پترا کتوں تک ویکھ رہے ہیں ہن خواجہ صاحب دی زبان دے لفظ سن عرض کیتے حضور مشرق کو لے کے مغرب تک ویکھ سکتا آپ نے فرمایا معین الدین اجے بھی تیری منزل تینوں نہیں ملی اوے جا کے دوبارہ تو ورد شروع کر آپ چلے گئے پھر پڑھنا شروع کر دیتا کئی مہینے گزر گئے پیر نے بلا کے پوچھیا معین الدین میں بولتے صحیح ہن کتھوں تک ویکھ سکدا عرض کیتی حضور تحت صراط لے کے عرش اولا تک ویکھ سکدا فرمایا جا چلا جا اجے بھی منزل حاصل نہیں ہوئی آپ پھر چلے گئے پھر کئی مہینے گزر گئے پھر بنایا معین الدین وہ بولتے صحیح کتھوں تک ویکھ سکدا ہے عرض کیتی جناب رب کائنات دی معرفت نو ایک بیان کراواں جویں عرش ہے میرے سامنے اللہ نے پردے کھول دیتے فرمایا معین الدین اوے جا چلا جا اے ہوئی تیری منزل اس واسطے تینوں اس منزل سے بٹھایا جدوں حجاب کھل دے پھر بندہ اس مقام تے پہنچدا ہے کہ او دریچے کھل دے جاندے نے تے معرفت دے رستے اونوں ملدے جاندے تو پتہ ہے چلیا کہ اللہ دے قریب ہونا ضروری ہے جے قریب نہیں تو کچھ بھی نہیں پھر ایویں تے خواجہ معین الدین نے 90 لاکھ کلمہ نہیں پڑھا دیتا نہیں سمجھ آئی زبان فرمایا ہوگی ہوتی ہے بولنا میں تے 90 لاکھ کلمہ ایویں نہیں پڑھایا کسی وجہ تو پڑھایا جیڑا بھی بارگاہ چ آ جاندا سی وہ اٹھ کے جاندا ہی نہیں تے اللہ دے ولی دی پہچان بھی یہی ہے پیر کامل صورت ذل الہ کامل پیر ہوندا جے چہرے ول ویکھیا رب یاد آ جائے جڑا محفل جا کے بوے او دا اٹھن نو دل ہی نہ کرے تے تہاڈی بھی نسبت نیکاں نال ہونی چاہیے نیکاں نال جدی نسبت نیکاں نال اللہ دے پردے رکھدا او پاویں ایک لمحے نسبت رکھ کے ٹرے حالانکہ تساں دا واقعہ سنیا بندہ 99 قتل کر کے 99 قتل کر کے ایک جناب مولوی صاحب کو آ گیا آ کے پوچھدا ہے مولوی جی انہاں تے دسو میری بخشش دا کوئی ذریعہ مولوی صاحب کہنے لگے وہ 99 قتل کر کے تے تو بخشش سے اللہ بنایا قتل تے ایک مان نہیں وہ جناب والا نے سوچا اگے نڑے کیتے نے تے بخشیا تے جانا کوئی نہیں چلو سینچری پوری کرو
میں کہا 99 کیتے نے تے بخشش تے ہونی تے سینچری تے ہونی چاہیے انہیں بھی ٹپایا 100 کیتا 100 قتل کرن تو بعد نا کسے مرد درویش کول چلا گیا آئے کسے اللہ دے نیک بندے کول چلا گیا انہیں آکھیا تیری بخشش دا ذریعہ اوے کیوں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عدل کریں تھر تھر کن اچھیاں شاناں والے او فضل کریں اوے بخشش جان اوے میں برگے مکالے او فضل کریں او بخشش جان اوے میں برگے مکالے اللہ دا فضل ہو جائے تو پھر بڑے بڑے بخشے جاندے ہیں وہ نسبت اولیاء کرام بھی لے کے چلے آتے کہ ولیاں وال چلانو توجہ کرے جی او اللہ دا ایک بندہ کہنے لگا کیوں نہیں بخشش کیوں نہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا فرمایا رب کائنات نے فرمایا ایمان والو اگر توبہ نصوح کرو اگر اپنی جان پہ ظلم کرو اگر گناہ کر لو پھر سچے دل میں توبہ کرو میں تھوڑی توبہ نو قبول کرنا ہم نے آکھیا ہوئے بندہ خدا جا چلا جا اتھوں کچھ فاصلے دے نیکاں دی بستی ہے اللہ دے ولیاں دی بستی ہے اتھے چلا جا اللہ دے نیک بندیاں نال چلو تیری ملاقات ہوگی پھر تکبیراں بدل جان گیا انہیں جناب بستی وچوں نکلیا حالانکہ بریاں دی بستی وچوں اجے تھوڑا ہی دور نکلیا کہ جناب موت واقعہ ہوئی ہن نیکاں دی بستی دور تے بریاں دی بستی نیڑے ادھر دریا دوزخ والے فرشتے آ گئے ادھر جنت والے آ گئے او جنت والے کہنے لگے اے ساڈا ہے دوزخ والے کہنے لگے اے قتل کیتے ہیں اے ساڈا ہے میں آکھیا اے جو فیصلہ نہیں ہونا رب کائنات کی بارگاہ وچ میں جا کے فیصلہ کراؤ رب کائنات نے فرمایا انج کرو فاصلہ ناپ لو اے جتر اے قریب ہوے اگر نیکاں دے قریب ہویا تو جنتی بریاں دی بستی دے قریب ہویا تو دوزخی سیدھا صاحب فاصلہ ناپو حالانکہ بظاہر بریاں دی بستی دے بریاں دی بستی وچوں تے نکلیا ہی سی تے مر گیا نیکاں دی بستی تے جے دور ہی بڑی دور پہنچ اجے تو پہنچے ہی نہیں ہائے ہائے اللہ فرماتا فاصلہ ناپو ہن اللہ جدوں عزتاں رکھن لگے نا ہائے حضرات جدو فاصلہ فرشتیاں ناپنا شروع ہوتا ہے رب کائنات نے بریاں دی بستی نو حکم دیتا اس زمین نو حکم دیتا پھیل جا یہ کرنے کا دی بستی ہے انہوں حکم دیتا ہے سکڑ جا جدو فاصلہ نہ پیا انہیں کاغی بستی دے زیادہ قریب اللہ فرمایا انہوں جنت چلا اینو جنت چلا جاؤ پوچھیا گیا یہ وجہ پر بریاں دی بستی جو جے نکلے ہیں تو نیکاں دی تو دور ہی بڑی ہے بستی تو جنت میں چلا گیا فاصلہ نہ پیا اگر فاصلہ نہ پیا تو نیکاں دی بستی تو دور ہونی چاہیے آئے اللہ فرمایا جدو تو میرے نیک بندیاں دی نسبت لے کے نکل دینا اسی او دے واسطے فاصلے کٹ کر چھڑنے فاصلے کلوز ہو جاندے پتہ چلیا بندہ گناہگار بھی ہوئے نا ولیاں دی بستی دی نسبت لے کے یا ولی اللہ دی نسبت لے کے بھی چلے نا تے اللہ تعالیٰ او دے بیڑے پار کر چھڑ اینا دی نسبت ہی بڑی شاہ در مرشد دا خانہ کعبہ
پر مرشد کا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا تے چلت والا ملیے جو اللہ کے ولی کے در کی نسبت لے کے جائے ہوپا میں کتا ہی کیوں نہیں حضرات کتا پلیت ہوتا ہے کتا نجس ہوتا ہے حضرات توجہ کرے آرے کتا اگر گلائے ہوئے کپڑیاں تے لگ جائے نماز نہیں ہوندی حضرات رب کائنات لبن واسطے پڑھو اللہ دا قرآن سورہ کہف پڑھو حضرات توجہ کرو اصحاب کہف نکلے اللہ دی کھوج واسطے اللہ نو لبن واسطے رستے وچ تقیانوس بادشاہ نے پھڑ لیا اونی کرسٹڈی وچوں نکل کے جدوں دوڑے تے پیچھے پہ کتا لگ گیا حضرات توجہ کرے آجے او پتھر مار دے کتا لملوان ہو گیا کتے دے جسم چو لو نکلیا کتا کہنے لگا مالکا زبان تے دیتیا کدی بولن دی طاقت دے انہاں نیک بندیاں نال میں گل تے کراں رب کائنات نے اس کتے نو زبان عطا کیتی ہے کتا مخاطب کر کے آیا اللہ دے نیک بندیو پتھر کیوں مار دیو اللہ کیا ہوئے تو کتا ہے تیری فطرت پاؤں کراں اسی چھپاں گے تم پاؤں گا اسی پھڑے جاواں گے اور کتے دا جواب سنو وہ کہنے لگا اللہ دے نیک بندیو بندے دے بھروسہ کرو او میرا تعجب ہونا کتیاں نال نہیں جے جڑے اللہ دے ولیاں نو پاؤں دے میرا تعلق ہونا کتیاں نال نہیں جڑے اللہ دے ولیاں نو پونک دے نام پونکا تے نام ٹونکا تے نام شور مجاوا اینا نیکاں کی صحبت اندر میں بھی بخشیا جاواں ہن تسی سوچو جے کتا نسبت لے کے بوے تے او دا اے ذہن ہے میں نیکاں بندیاں دی صحبت وچ آ کے بخشیا جاواں تے پھر انسان دا کی مقام ہوئے علماء فرماندے نے 309 سال کتا غار دے بوئے اگے بیٹھا رہا 309 سال بولیا کدوں 309 سال بھکھا بہ رہا بولیا نہیں قرآن بھی کوئی آیت کوئی محدث کوئی مفکر کوئی ملا کوئی مفتی اے اپنی کتاب وچ نہیں لکھدا پر کتے رو کے آکھیا ہوئے کہ میں تواڈے کول مرنا ہے میں تواڈے نال بھکھا مرنا ہے نہ تسی مینوں روٹی پاندے ہو نہ دودھ پاندے ہو نہ کوئی گوشت رب کعبہ دی قسم چپ کر کے تے غار دے بوئے اگے بیٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دے بہن دا قرآن کی ذکر بھی کر دیتا پر ایس حالت وچ بیٹھا ہے توجہ او کتا 309 سال بیٹھا رہا بولیا کدوں جدوں جان چھڑا دے اے ساڈے تو پچھاڑ جائے اودوں بولے تے کہن لگا میں کوئی انہاں کتیاں وچوں تے نہیں نہ مینوں نال لا ہائے تے جدوں نال لا لیا ہن 309 سال بھکھا بیٹھا رہا ہن نہیں بولیا کیونکہ انہوں پتہ سی نا نسبت ہو گئی ہائے
میری نسبت نیکاں نال ہو گئی ہن نہیں بولدا ہن چپ کر کے بیٹھ حضرات نو پیندا اونوں جناب صلہ کی ملیا ہے او کتا 309 سال غار کے دروازے وچ بیٹھا رہیا تے 6 مہینے تو بعد انہاں صاحب کاف دی کروٹ سجے تبدیل ہوندی ہے 6 مہینے تو بعد کھبے تبدیل ہوندی ہے جدوں اصحاب کاف دی کروٹ سجے تبدیل ہوندی ہے باہر کتے دی سجے تبدیل ہو جاتی جدوں انہاں دی کھبے تبدیل ہوندی ہے کتے دی کھبے تبدیل ہو جاتی ہے میں کیا مولا اے تیرے نیک بندے اے تیرے لمبر واسطے نکلے انہاں کروٹاں تے تو آپ بدل رہا پر دروازے وچ بیٹھے ہوئے کتے دیاں کروٹاں کون بدلدا رہا اوے جواب آیا جدوں اسی اپنے اوے نیک بندیاں تے رحمت دی بارش کرنے اوے جڑے دروازے وچ بیٹھے ہوندے نے اوے رحمت دے چھٹے اونوں تے بھی پے جاندے اپنے نیک بندیاں تے رحمت دی بارش کرنے آنا جدوں نیک بندیاں نسبت پیار ہو جائے تو پھر کیندا ہے اللہ انہاں دے ذکر قرآن وچ کر چھڑ کیونکہ نسبت والیاں نال حضور خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حلقہ مریدین وچ بیٹھے سن تے واز فرما رہے سن تے کوڑی کتا بھی بیٹھا تے گلاں کردیاں آپ دی نظر کتے تے پے گئی تسی سمجھے نہیں میں کیا بندیاں نو تبلیغ کردیاں خواجہ صاحب دی نظر کتے اتے پے گئی او کتا اگے بھی اسے محلے چ رہندا سی اسے بستی چ رہندا سی بیٹھا تے آلے دوالے پورے محلے دے کتے او دے گرد گھیرا پا کے بیٹھے تے او دے ول ویکھی جا رہے تے کسے آ کے گل کیتی پی یہ ماجرا اگے کدی نہیں سی ویکھیا ہن ویکھیا ایدی وجہ کی ہے اے کتا درمیان وچ بیٹھا ہے باقی محلے دے سارے کتے آلے دوالے بیٹھ کے او دے ول تکی جاندے نے پھر کسے دسیا اے او کتا ہے جدے اوتے باغ جدے اوتے جنید بغدادی دی نظر پے گئی تے کتےاں نو پتہ لگ گیا اے ہن ساڈے ورگا نہیں رہا کتے تے نظر پہ جائے تے کتےاں چ آلہ ہو جائے تے جے بندے تے نظر پہ اللہ دے ولی دی تے بندہ آلہ نہیں ہو سکتا پر سانو سوچ ہونی چاہیے ڈبے پیران دے نیڑے جو ہے بے نمازیاں دے نیڑے بد عقیدہ دے پیچھے نہیں سب تو پہلا ولی دی پہلی نشانی ہے وہ بد عقیدہ نہیں وہ دا عقیدہ ٹھیک اگر بد عقیدہ ہے تو ولی نہیں بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے صحابہ کرام دے منکر نے تے اپنے آپ نے پیر آکھ دے تے بیعت بھی لیندے انہاں دی بیعت ہے ہی نہیں کیونکہ حضور فرماندے نے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم ترمذی دی حدیث اور علماء فرماندے نے جدے گھر ترمذی ہوے نا سمجھو رسول اللہ دے گھر خود موجود آئے جامع کتاب ترمذی اس دی انی فقیت دسی حالانکہ قرآن پاک تو بعد بخاری شریف دا نمبر سب تو افضل لیکن ترمذی شریف دے متعلق علماء نے فرمایا ترمذی دی حدیث کہ
کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو کوئی پونکے حضور فرماندے نے آکھیا کرو لعنت اللہ علی شرکم، اوے تیرے تے اللہ تیری شر تے اللہ دی لعنت ہو تے تسی مینوں دسو ایک صحابہ کرام دا منکر اللہ تے اللہ دے رسول لعنت پاوے تے بندے او دے مرید ہون. بولو ہو سکتا ہے وہ دیکھو فیض ملے. آج کل پھر ایک اور بڑا مسئلہ آج کل مسئلہ ہے پیر ہوتا ہے نا، پہلا پیر ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے پیر بعد سید. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. برادری ہوتی پہلا کوئی ہو رہے تو مڑ کے اگے سید جیڑا بندہ اپنی جد نو بدل لے سمجھ لو وہ دے پیچھے پیچھے لگا دیدہ درستہ سامنے بدل لے. بہت سارے آستانے ایک نہیں بہت سارے آستانے جڑے اہل سادات نہیں لیکن رشتہ داریاں سادات کچھ کیتیاں جدو رشتہ داریاں ہوئیاں سید بن گئے. اس واسطے یہ بھی خیال رکھنا ولی اللہ ذاتہ نہیں بدل دے اپنا تخم نہیں بدل. اے میں تانوں گلاں نے جڑیاں فی زمانہ ہو رہی ہیں دس رہے چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے بڑے اس واسطے سانو خود سوچنا چاہیے. ایک بندے دا دیدہ دنستا صاحب نے پتہ ہے کون ہے تو پھر بھی آکے کہ میں سید نہ ہو پھر بھی آکے سید. بہر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ دا ولی ہوئے جڑا راتہ جاگ کے رب دا قرب حاصل کرے، سنت و شریعت دی پابندی کرے. اگر سنت و شریعت دی پابندی نہیں کردا ساڈا اوہدے نال کوئی تعلق نہیں. میں بار بتا چکا جنہ پیراں دے درباراں تے خسرے نچدے ہون، جنہ پیراں دے درباراں تے سرکساں لگدیاں ہون، جنہ پیراں دے مزاراں تے عرساں تے کنجریاں تے کنجر نچدے ہون، اہل سنت و جماعت دا نہ آستانے نال کوئی تعلق ہے تے نہ انہاں پیراں نال کوئی تعلق. اے اہل سنت دا صرف نام بدنام کر رہے ہیں، ساڈا کوئی تعلق نہیں. اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے منہج تے چلن والے. آپ فرماندے ہیں جب پیر تے بھی قبر تے جاویں نا تے 10 قدم پیچھے ہٹ کے دعا مانگ تاکہ کوئی تینوں اے نہ آکھے اے قبراں پوچھن والے نے. قبراں تے جان کا منع نہیں کیتا. قبور المؤمن الروضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. یہ دسیا پہ جایا کرو پر فرمایا جایا انج کرو جنہیں جان کا طریقہ تے ہٹ کے قبر پہ جا کے 10 قدم پیچھے ہٹ کے اس نیک بندے دا وسیلہ پا کے رب دی بارگاہ دعا کر. جدوں دعا دا وسیلہ پہ جائے گا دعا چھتی قبول ہو جائے. دعا دی قبولیت دیری نہیں ہوئے گی. جدوں اسا جانا ہی انہاں دے کول تے جنہاں کو سارا دن بھی بیٹھے رہو تے نماز نہیں پڑھنی نہیں کرنا. جے روزیاں چل گئے سگٹا پی جانا تساں پوچھنا جی پیر جی نماز او پڑھی دل پڑھی او پڑھی یہ قائم کیتی ہے. اس بدبخت نو نہیں پتا قائم کرن دا مطلب کی قائم کرن دا مطلب ایک ہوندا پڑھنا ایک ہوندا قائم کرنا. پڑھن تو مراد ہے کدی پڑھی تے کدی نہ پڑھی پر قائم کرن تو مراد ہے جے پڑھنی پھر مرن تک نہیں چھڈنی. اے وے قائم جے شروع کر لئے تو پھر مرن تک نہ چھڈے. یہ ہے واقعی الصلاۃ نماز کو قائم. کئی بندے دھوکا دیندے ہے جی قائم دا لفظ ہے پڑھن دا لفظ نہیں ہے.
لہذا نماز پڑھنی نہیں چاہیے، قائم کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک میں بہتا سیانا ہے کہ نبی پاک میں بہتا عملہ والا اور کائنات تے کوئی ہستی ایسی نہیں، کائنات تے اللہ نے کوئی نبی نہیں ایسا کر لیا جدہ رتبہ میرے مصطفیٰ ورگا ہوگا۔ آئے میرے آقا ورگا کسی دا رتبہ ہوگا ہے ہی کوئی نہیں۔ رب نے تے نبی نے نہیں آکھیا تو نمازاں نہ پڑھیا کر محبوبہ، تو تے محبوب ہے میرا، تیری وجہ تو تے میں تیری امت بخشنی، تو تو چھڈ نمازاں تو کد نہیں۔ کوئی بندہ ثابت کرے، کوئی حدیث ایسی لے آوے کہ نبی پاک یا قرآن کی آیت ایسی لے آوے، ہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ جدوں محبوب دی عبادت ویکھی نا تے پیراں تے نرم پے جاندے، پیر سوج جاندے، او محب جو ہویا، انہیں آکھیا محبوبہ ساری رات نہ جاگیا کر، کچھ حصہ آرام کر لیا کر۔ پر ساری رات نہیں، رات تک کچھ حصہ محبوبہ آرام کر لیا کر، کیوں تیرے پیروں میں سوجن آ جائے۔ محبوبہ اتنی عبادت نبی پاک نے محبوب اللہ ملا کہندا تے میں چھڈ ہی دینا، تے توں کیڑے باغ دی مولی توجہ ہے تہاڈی، توں کس باغ دی مولی ہے بھائی؟ توں انا قائم کیتی ہے دل دی بڑی ہے، توں کیڑے فرقے نال تے کیڑے مذہب نال تیرا تعلق ہے؟ بدبختا جے رسول اللہ دا امتی ہے تے پھر 5 وقت نماز پڑھنی پینی ہے، ایدی معافی نہیں ہونی۔ نماز صرف ایک مجذوب نو معاف، ورنہ کسے نو معافی نہیں۔ ساڈے اولیاء کرام علم تے دین نو زندہ کرن والے، دین نو زندہ کرن والے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ دین ہمیں زندہ نہیں ہوندا، تہاڈی توجہ ہے نا، تن من لگ جاندا ہے، تن من دن، ہاں پیر باو فرماتے تن تنور ہٹا دا پالن اساں پھر ہوں بانگ تپایا ہو تکھاں دی سبزی ہویا آٹا پیٹھا تے ہنجوانا گنایا ہو خون ذکر تھی ہوئے پیر پلے لایا ہو قربان ہونا تو میرا کامل باہو چنانچہ مولا واللہ ایڈی سوکھی فقیری ہوندی تے پھر ہر کوئی کر لیندا، ایڈی سوکھی ہوندی ایدے وچ بہت کچھ جھیلنا پیندا، بہت کچھ۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں سڑک پہ جاندیاں ایک بندہ ویکھیا جڑا بے ہوش پیا ہے، اودے جسم وچ کیڑے پئے ہوئے، جسم تے کوڑ دا مرض تے بہت سارے کیڑے جسم وچ، مینوں ترس آ گیا، میں کیا بندہ بڑا بیمار اودے جسم وچ کوڑ تے مرض تے کیڑے پئے ہوئے، میں نو سہارا دے دے۔ آپ فرما رہے ہیں جا کے وہ سر چک کے اپنی گود وچ رکھیا، جدوں سر چک کے گود وچ رکھیا تے کیڑے کٹن لگا، آواز آئی من ھذا الفضولی وقائم بے من ھذا الفضولی، او کیڑا بے وقوف؟ بشر حافی سوچن لگے بلے میں اپنے بنوں آزرائے شفقت نہیں کیتا تے مینوں جڑ گیا۔
وہ کہہ رہا کون بے حالانکہ میں محبت کیتی ہے سر چک کے اپنی گود وچ رکھیا وہ دے کیڑے کڈن لگا تے کہندا من حاضر فضولی کون بے آپ نے فرمایا وہ تیرے جسم سے کیڑے پے جنت ذرا ہے محبت آزائے شوقت تیرا سر چک کے گود وچ رکھیا اس واسطے کہ تیرے کیڑے کڈاں تو کی کرنا پیا تم بے وقوف پیا کہنا وہ بندہ بول کے کہندا جدوں لمبے پائے نات اینا کیڑیاں دا گھر میرا جسم بنایا ہے اوے تو کون ہے انہاں نو کرو کڈنا اوے جدوں اللہ نے انہاں کیڑیاں دا گھر میرا جسم بنایا تے تو کون وچوں کڈن والا اوئے ہوئے ہوئے بیچری آخری کہندے نے میں پریشان ہو کے پوچھا تم ایس حالت تے کیڑا تیرا مقام ہے تو کہنے لگا جو اہل رضا ہوتے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے ہر لحاظ میں اللہ کا شکر ادا جو اہل رضا ہوتے ہیں جڑے اللہ دی رضا تے چلن والے ہوندے ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے ہر حال وچ شکر کر دے ایڈی اوکھی منزل تے جدا کوئی حساب ہی اللہ تعالیٰ دا محبوب بننا ایک سوکھا کام نہیں او ولی محبوب بننا بولو تو صحیح اللہ جو آندہ وہ کر دینے پھر جو وہ آندے نہیں اللہ کر دے سامنے والی سبحان اللہ کو پہلا تے رب جو انہاں نوں کہندا وہ کر دیندے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات انساناں نوں اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا تے جدوں وہ عبادت کر دین نا پھر جو اللہ نوں کو آندے نا اللہ تعالی ان جے مندا ہے اللہ فرماندا ہے جے دنیا تے رہ کے میرا کوئی ولی میرا کوئی دوست ایک قسم چک لے نبی آقا نوں ہونا چاہیے میں وہ کام کر چھڈنا کیونکہ او دی زبان وچوں نکلی گل نوں میں کدی رد نہیں کردا قطن اس واسطے اللہ تعالیٰ دے ولی دی نسبت ہونی چاہیے نیکاں دا ساتھ ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ وہ سچے کیڑے صادقین دی جماعت کیڑی ہے اولیاء کاملین دی جماعت یہ دے وقت کٹنے پہلے داتا علی اڈویری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جو تقوی واسطے جدوں تسہیل علم واسطے جدوں میں نکلیا نا کسی شیخ طریقت دی صحبت اختیار کرنے واسطے جدوں میں نکلیا تے فرماندے نے ایک سرانج اوتھے مینوں رات پے گئی تو میں اندر داخل ہویا ایک بندہ میں ملیا میں انہوں کہنے لگا اٹھتے چلے جو میں اٹھتے چل گیا تے میں جا کے دیکھیا تو تے خوبصورت داڑیاں بڑے بزرگ تے خربوزہ پہ کھان تے چھلڑا چک چک میں انہوں مار تے نالے مزاج کر نالے میں انہوں ٹھنٹا کر یا امب کھار تے گھٹڑیاں میں انہوں مار رہے تے میں انہوں نے دیکھی جا رہے ہیں بولے آنے وہ ماری جا رہے ہیں نٹھا مزاق کری جا رہے ہیں میں چپ بیٹھا جدو رات گزر گئی نا تو سویرے بندے میں کہنے لگے اسی تیرا امتحان لے رہے ہیں اسی تیرے نال انج کرانگے تے والا تو بولنا ہے کہ نہیں بولدا پر سانو پتہ لگ گیا جن نے تینوں بھیجیا تینوں رنگ کے بھیجیا کیونکہ سب تو پہلا تے بندے دی میں مرنی چاہیے جنی دیر تک اندروں میں نہ مرے بندہ ولی نہیں بنتا مغرور بندہ تے ولی ہو ہی نہیں سکتا جیڑا بندہ تواڈے سامنے کہے نا میں دم کیتا تے انج ہو گیا تویز کیتا تے آ ہو گیا فلاں کیتا تے انج ہو گیا وہ قطن طور تے بھی صحیح نہیں ہوندا او غلط
ਉਹ ਨਕਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲੀ ਫਲਾਣਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਅਸਲੀ ਫਲਾਣਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਫਲਾਣੀ ਸਵੀਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਓਏ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਸਲੀ ਫਲਾਂ ਸਵੀਟ ਅਸਲੀ ਫਲਾਂ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਮਝੋ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੋ ਕੱਖ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਚੰਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਓ ਕਰ ਜ਼ਾਰੀ ਓਏ ਰਾਤੀ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਅੱਖਾਂ ਥੀ ਤੋਂਦੇ ਓ ਫਜਰੀ ਹੋਗਣ ਹਾਰ ਸਦੀ ਬਣ ਤੇ ਸਭ ਥੀ ਹੁੰਦੇ ਓ ਫਜਰੀ ਹੋਗਣ ससीमन के सब थी नीमे होंगे रातां जाग के सारी रात जाग के अल्लाह दी इबादत लेकर ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨੇਕ ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਨੇਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨੇਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਪਹਿਚਾਨ ਓਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਛਲਕਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਛਲਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ओते करन गल्लां ते जिन्ना वेख लिया ओ तां ओए बोलदे नहीं ओए जेड़े राज हकीकत ओए जान गए ओ ते राज हकीकत हकीकत जान गए ओ राज हकीकत जिन्हां दी कार लगी हो ये अल्लाह के वली की पहचान होती है जब उन्होंने कुर्ब हासिल हो जाए वो बोलते नहीं होश ही मुक जांदी होश रहिंदी ते अज ते हाल हिसाब किताब ही कोई नहीं ना अजकल वो हिसाब को नहीं अजकल तो जिहदे थल्ले कोई 3 करोड़ की गड्डी होवे वो पीर हाँ जी ते फिर पीर भी इहो जिहे जाना भी उन्हां कोल पर जिहड़ा जांदी वाली मुट्ठ च को रुपया को लख देवे माड़े अल जाना ही मिसालां मौजूद ने मैं अगर ना लैन लगा तो बड़ी गल दूर तक चली जानी मिसालां मौजूद
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰੂਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਜਬ ਹੁਸਨ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਆ ਹੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰਦਾਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਤੌਰੀ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਈ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਘੜੀ ਵੀ ਬੰਨੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਵਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਅੱਲਾਹ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਪਿੰਡ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰ ਭੱਜੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਗਲੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਚੋਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਗਲੀ ਬੜੇ ਇਹ ਗਲੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵੜਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਨੇ ਆ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਨਾ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ ਚੱਲੀਏ ਨਿਕਲੀਏ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਓਏ ਅਸਾਂ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਵੜਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਣਾ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਝੂਠੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਆ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਝੂਠੀ ਨੀਅਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨਾ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਲਾਓ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ ਝੂਠੀ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ अगर इत्थे नीयत के इत्थों बच गए हो ना तो सच्ची नीयत हो तो उत्थों भी बच जाओगे इस वास्ते ये साडे वास्ते गल्लां मशल
ٹھیک ہے نا مشعل دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دلوں اٹھے نا کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی بیٹھے سن تے کشتی ڈبن لگی تے کسے نے آکھیا پہ ایک بندہ ہے دے وچ ایسا ہے جڑا بڑا ہی گنہگار جنی دیر تک وہ بندہ کشتی چوں باہر نہ نکلے کشتی بچ نہیں سکتی کشتی ڈوب جائے گی بندے مر جان اللہ دے نبی نوٹ کے مکارے تواڈے وچ جڑا گنہگار جڑا ہے وہ باہر آ جائے چپ سارے بیٹھے کوئی نہیں بول تے جڑا ہے سی نا جڑا ہے سی نا انہیں آکھیا مالکا میرے پردے تو کجن والا میں واقعی بڑا گنہگار ہوں واقعی بڑا بدعمال ہوں واقعی اس کیا کار آج جے تو میرا پردہ کھول دیتا سارے سامنے ذلیل ہو جانا میرے مالکا تو تے بڑیاں نو معاف کر دیتا ہے تے تیری رحمت نال میرے گناہ کوئی بڑے تے نہیں میرے مالکا بخش دے میرے مالکا مینوں معاف کر دے مالکا میرا پردہ فاش نہ کری میرے مالکا میرے تے کرم کر دے کشتی صحیح ہو گئی کنارے لگ گئی اللہ دے نبی نے پوچھا یا اللہ تو کہندا تھا کشتی دے وچ بندہ جڑا گنہگار بدعمال ہے اودی وجہ تو کشتی ڈوب جانی اونوں باہر کڈو تے یا اللہ پھر بچ کیویں گئے فرمایا اسی دی وجہ تو بچ اسی دی وجہ انہیں میری بارگاہ وچ دعا ہی نہیں کیتی کہ والی دعا رد اودی دعا بھی رد نہیں کیتی اودے گناہ بھی بخش دتے نے تہاڈی کشتی بھی بچا پر کوئی ایتھوں کرے ایک دعا ہوندی ایتھوں ایک ہوندی ایتھوں تے جڑی ایتھوں نکلدی ہے نا وہ قبول ہو جاندی اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق دے